بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 27واں سپارہ تلاوت کیا گیا۔ 27ویں سپارے میں سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ القمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید تلاوت کی گئی۔ سورہ ذاریات یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قوم لوط پر جو اللہ کا عذاب آیا، اس قوم کے افکار، نظریات، اعمال، سوچ، فکر، کردار، ہر چیز بگڑی ہوئی تھی، اور جو قومیں کسی بھی اصول کی پابند نہیں ہوتی ان کے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھ دی جاتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا، کوئی سنگین سے سنگین جرم ایسا نہیں تھا جس کا قوم لوط شکار نہ ہو۔ آج یوں سمجھیے کہ جس طرح یورپ کا مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، اس معاشرے کی وہ ایک عملی تصویر تھی۔ اس معاشرے کے اندر بھی کوئی اقدار نہیں تھے، کوئی دین نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی اخلاق نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے تمام لوگ برائی کے اندر سر تا پاؤں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جتنے ان کے سنگین جرائم تھے، اتنا سنگین ترین اور سخت ترین عذاب اللہ نے نازل کیا۔ قوم لوط کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، اوپر کی جگہ نیچے اور نیچے کے اوپر کر دیا، اور پھر اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور یہ پتھروں کی بارش کتنا عرصہ تک ان کے اوپر برستی رہی۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی، میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قوم ثمود، قوم عاد، ان کے آثار اوپر نظر آتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں ان کے آثار، اور قوم لوط واحد قوم ہے کہ جن کے آثار زمین کے اندر ہیں، الٹے ہیں۔ اب بحیرہ مردار کے اندر جہاں یہ ان کے آثار ملے ہیں تو وہاں ساری کی ساری بستی الٹ ہے۔ صدیوں پہلے قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ بستی کو اللہ نے الٹا کر دیا۔ حضرت جبریل کو حکم ہوا، حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے اپنی پروں سے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے جا کر واپس پٹک دی، اور آج یہ بستی بالکل الٹی بستی پڑی ہوئی ہے۔ آج تک اس بستی کی جو آثار ہیں وہ الٹ ہیں۔ تو قرآن پاک کے جو بیان کردہ واقعات ہیں ان کی حرف بحرف صداقت دنیا کے اندر آج بھی موجود، اور دنیا اس کو مانتی ہے کہ قرآن پاک نے جو فرمایا سچ فرمایا، مبالغہ نہیں کیا، ایسے واقعات نہیں بیان کیے جو ہو ہی نہ، ایسے واقعات بھی نہیں بیان کیے کہ جو کوئی چیلنج کر سکے کہ یہ تو واقعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو قرآن پاک نے بیان کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اور رہتی دنیا تک دنیا اس کو مانتی رہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کسی چیز کا بھی رزق اللہ نے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ یہ سارے کا سارا نظام، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ سارے کا سارا نظام میرے اللہ کا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آسمان سے رزق برستا ہے تمہارا، اور پھر سمائے رزق کو ماتوعد، آسمان زمین میں کسی کا رزق ہوتا ہی نہیں، رزق آسمان میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کا حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے متعلق نہیں پوچھیں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص کا یہی معاملہ ہے کہ رزق ہمارا کس کے پاس ہے؟
رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو پریشانی ہے وہ ہمیں گلے لگانی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں. دیکھیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے ہم نے چھوڑ دیا, جو اللہ کا کام ہے وہ ہم نے ہاتھ میں لے لی. میں رزاق ہوں, میں نے کمانا ہے, میں نے دینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے نہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. آسمان سے آپ میں سے کون ہے جو آسمان سے رزق اتار کر لائے؟ ہے کسی کی ضرورت؟ رزق اللہ نے آسمان میں رکھ دیا ہے, اور ہماری اور آپ کی آسمان تک پہنچ ہی نہیں ہے. پھر ہمارا کس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم رزق ہمارے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ دعویٰ ہی بالکل فضول اور لغو ہے. یہ میرے اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تم سے وعدہ جو کیا گیا ہے رزق وہ پورا ہو کر رہے گا, اور وہ آسمانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ جتنا رزق جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے, آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا اتنا رزق آپ نے کھانا ہے, آخری دانہ, آخری لقمہ, پانی کا آخری قطرہ, جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو پھر فکر کس بات کی, پھر پریشانی کس بات کی؟ پریشانی دین کے متعلق ہونی چاہیے, پریشانی اسلام کے متعلق ہونی چاہیے, پریشانی عقیدے کے متعلق ہونی چاہیے. رزق کے متعلق پریشانی ہماری اور آپ کی تو ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام. اس لیے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا کہ رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر اس کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور میں یہ کوہ طور کے نام سے موسوم, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اعزازات دیے. ان میں سے ایک اعزاز یہ تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور اس کلام کے لیے اللہ تعالیٰ جہاں پر حضرت موسیٰ رہتے تھے وہاں پہ بھی اللہ کلام کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوہ طور متعین کیا, اور یہ کوہ طور پر چڑھ کر اللہ سے کلام کرتے تھے, اللہ سے گفتگو کرتے تھے, اللہ سے مسائل لے کر آتے. تورات 40 دن تک وہاں سے تورات لینے کے لیے چلے گئے, اور 30 دن کا کہا اور 40 دن کے بعد واپس آئے. تو قرآن پاک یہ بتلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کوہ طور کا بڑا آپس میں ربط تھا. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوہ طور جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو ہم متبرک سمجھیں, اس پہاڑ کی کوئی خاص بات ہے, ایسی کوئی بات بھی نہیں. لیکن لوگ یہاں سے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس پہاڑی کی فضیلت بیان کی وہ کون سی ہے؟ نہیں, احد پہاڑ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ احد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے اور وہ آپ سے محبت کرتا. آپ نے اگر مثال کوئی دینی ہوتی تو احد پہاڑ کی مثال دیتے, نیکی کی مثال دینی احد پہاڑ کی دیتے, جنت کے اندر اجر کی مثال دی جاتی تو احد پہاڑ کی دی جاتی. تو احد پہاڑ جو ہے یہ خاص کر آتا ہے. اب ہمارے مسلمان جاتے ہیں تو وہاں جا کر احد پہاڑ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ احد پہاڑ متبرک ہے. پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے, پہاڑ پہاڑ ہی ہے. دنیا کا ایک پتھر ہے جس کو چومنے کا حکم ہے, اور دنیا کا ایک پتھر ہے جس سے سینہ رگڑنے کا حکم ہے. بس بات ختم ہوگی. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پتھر متبرک نہیں. اور جس کو چومنے کا حکم ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور جس کے ساتھ سینہ رگڑنے کا حکم ہے ملتزم. ملتزم ہے. بس یہ دو پتھر. ملتزم وہ بھی پتھر ہے اور حجر اسود وہ بھی پتھر ہے. ایک جگہ پر دیکھیں شریعت اسے کہتے ہیں, ضابطہ اسے کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسے کہتے ہیں. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی. آپ اس طرح کریں کہ آپ ملتزم کو جا کر بوسہ دے دیں اور حجر اسود کے ساتھ جا کر چمٹ جائیں, تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہمارے سارا کچھ کرتے ہیں وہاں جا کے. بھائی جو حجر اسود ہے اس کو چومنا ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کو دور سے ہو تو ہاتھ ہلا دو, قریب سے گزر رہے ہو ہاتھ پہنچ رہے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم. لاٹھی ہے لاٹھی لگا لو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کبھی اگر تمہیں موقع دے دیا تو اس کو جا کر بوسہ دے دو. یہ بہت افضل بات, بہت عمل ہے, بس اتنی سی بات. اور اس سے ہٹ کر جو ملتزم ہے, میں اللہ نے کبھی توفیق دے دی ہو, یہ حجر اسود سے لے کر, حجر اسود کے کونے سے لے کر اس کونے سے لے کر جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان چھوٹی سی جگہ, اتنی سی جگہ ہے ملتزم. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک لگا کر آپ نے اس کے ساتھ دعا کی تھی. تو یہ مقام ملتزم ہے, یہاں چمٹنا ہے, یہاں اس کو بوسہ نہیں دینا. اور پھر ایک اور مقام ہے
رکن یمانی. اب وہاں پر بھی رکن یمانی پہ بھی اس طرح رش ہوتا ہے، لوگ دیوانے ہوئے ہوتے ہیں. رکن یمانی کو بھی لوگ جو ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں. رکن یمانی چومنے کی جگہ نہیں ہے. رکن یمانی صرف ہاتھ لگ جائے بس اتنی بات کافی ہے، ہاتھ کو بھی نہیں چومنا. حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے ہاتھ کو چومنا ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگ جائے ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چوما. اطاعت اور اتباع اس کو کہتے ہیں. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہاں قدم قدم پر ہم اللہ کے رسول کی بات کے محتاج. دنیا کا ہر پانی ہے، بڑے اچھے اچھے پانی ہیں، بڑے فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور بڑا بہترین پانی، لیکن ایک پانی دنیا کا ایسا ہے جو دنیا کا سب سے متبرک پانی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ زمزم ہے. اب زمزم پینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیماری کے لیے پئیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس بیماری کو دور کر دے گا. جس مقصد کے لیے پئیں، بیماری سے ہٹ کر جس مقصد کے لیے پئیں، کوئی مقصد ہے آپ کا پینے کا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر زمزم جتنا مرضی ہے پی لیں، کھڑے ہو کے پی لیں، بیٹھ کر پی لیں، کوئی حرج والی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بعض اصول اور ضابطے رکھے ہیں، ان اصول اور ضابطوں میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور کوہ طور پر ان کو بلایا، اور وہاں پر ہم کلام ہوتے رہے. سورہ طور کے اندر اسی واقعے کو اور اس کے ساتھ کئی اور احکامات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے. پھر سورہ طور کے اندر ہی 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. میں قیامت آ کر رہے گی، اللہ کا عذاب آ کر رہے گی، اللہ کی گرفت آ کر رہے گی. یہ جو مشرکین کا خیال ہے نا کہ کچھ نہیں ہونا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈل جاتی ہے، جی ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، بس چل رہا ہے نظام دنیا کے ساتھ، ہم بھی چلتے رہیں. ایسا نہیں ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہوا کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بارش کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، دریا کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، سمندر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کے عذاب کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آ کر رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. پھر سورہ نجم ہے، سورہ نجم میں فرمایا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ میں جو پہلے دن سے میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن پاک یہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اور جو قرآن پاک کے برابر ہے، یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی آپ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی. یہی بات سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمائی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا کہ آپ کی زبان اس وقت تک کھلتی نہیں جب تک اللہ کھولنے کا حکم نہیں دیتا. آپ بولتے نہیں جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آتا، آپ بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی. یہ جبریل امین جو ہزاروں مرتبہ تشریف لائے تو کیا لے کر آئے؟ قرآن پاک لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ احادیث مبارکہ لے کر آئے، حدیث قدسی، اور اس کے علاوہ جو بھی احادیث ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. طریقے مختلف تھے، کبھی آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتا، کبھی آپ کو خواب کے اندر دکھا دیا جاتا، کبھی جبریل خود آ کر آپ کے سامنے پیش کرتے سارے کا سارا کلام یا ساری کی ساری بات. تو قرآن پاک نے دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ بات فرمائی. اور میں لوگوں یاد رکھو، میری زبان سے جب بھی کچھ نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکل سکتا. اس زبان کی صرف کائنات کے اندر ایک زبان ہے جس زبان کے اوپر رب نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلے گی. اس زبان سے ہمیشہ دین نکلے گا، اس زبان سے ہمیشہ خیر نکلے گی، اس زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکلے گی. لہٰذا ایک زبان ہے دنیا کے اندر، باقی آپ کی زبان، میری زبان، کسی اور کی زبان، بڑے کی زبان، چھوٹی، سب زبانیں غلط ہو سکتی ہیں، ماسوائے ایک زبان کے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کہ اس زبان پر اللہ نے اپنی خاص رحمت سے اپنی وحی کے پہرے ڈال رکھے. اسی سورہ مبارکہ کے اندر سورہ نجم میں مشرکین مکہ کے جو خدا ہیں ان کا ذکر کیا، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ان کا ذکر کیا گیا کہ انہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. آپ صرف غور فرمائیں کہ جو نام رکھتے ہیں نا مشرکین اپنے الہوں کے، یہ نام ہی شرک سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ کو صرف اپنے پاکستان کے نام بتا دوں جو پاکستان کے اندر لوگ نام رکھتے ہیں. بری امام، اب اصل نام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اصل نام کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، عبد اللطیف.
اب اصل نام عبد اللطیف ہے. اب بری امام کیوں؟ بری ہے، ساتھ ہائی کورٹ ہے، ساتھ سپریم کورٹ ہے، اس کے پیچھے بری ہے. وہاں جاتے ہیں آپ، پہلے ادھر چکر لگا کر ادھر آ جائیں، پھر وکیل بھی کریں، پھر جج کو پیسے بھی دیں، اور پھر آپ کو وہ بری بھی کر دیں گے. یعنی کہ عجیب چکر ہے کہ لوگوں کو پھنسا دیا گیا ہے شرک کے اندر. لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ بری کرنے والے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے آپ بری نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے وہاں سے بری ہونا ہے تو پہلے یہاں سے ہو کر وہاں جاؤ. اور یہی اسی طریقے سے نظام چل رہا ہے. اب داتا کیا نام ہے جی حضرت کا؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. علی حجویری نام ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن اب کیا کیا داتا، اور لوگ کہتے ہیں دادا دی نگری. ہم وہ حج پہ تھے حضرت، یہاں سے گئے تو ہمارے ساتھ کچھ لاہور کے لوگ تھے. تو واپسی پہ جہاز ہمارا جو ہے اسلام آباد میں نہیں اترا، کچھ موسم خراب تھا اسلام آباد. تو انہوں نے کہا جی جہاز لاہور اترے گا. تو لوگ پریشان ہو گئے، لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہاں اسلام آباد میں اور جہاز لاہور میں جا رہا ہے. تو ایک بابا اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حج سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو داتا نے لاہور بلا لی ہے. کیسی کیسی مخلوق ہے، اندازہ لگائیں یہ شرک کی کون سی قسم ہے جو اس قوم کے اندر موجود ہے. کہاں سے واپس آ رہا ہے ظالم، اور کیسی عجیب بات کر دی کہ داتا نے لاہور بلا لی ہے. اچھا پھر داتا نے لاہور میں جہاز سے باہر نہیں نکلنے دی. ہم کہہ رہے تھے بابا نکلو نا باہر. اب داتا یہاں تک بلا لی، یہاں سے باہر کیوں نہیں داتا نکلنے دیتا تمہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے داتا تو نکلنے دیتا ہے، یہ دروازہ جو نہیں کھولتے. اندازہ لگائیں آپ کیسی کیسی مخلوقات ہیں. یہی کچھ ہوتا رہا ہے مشرکین مکہ کے. ایسے ہی نام وہ لگاتے تھے، لات، منات، عزا، حبل. لوگوں کے ذہنوں میں بڑے بڑے نام پڑے، بڑی بڑی بلائیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہو، پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا. جبکہ اللہ اکبر اس سے بڑا جملہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. اس سے ضروری ہے کہ انسان کو توحید کی سمجھ ہو، ورنہ یہ ہے کہ قدم قدم پر لوگ، کوئی پتھروں سے ڈرتا ہے، کوئی درختوں سے ڈرتا ہے، کوئی کس سے ڈرتا ہے، کوئی کس سے ڈرتا ہے. فرمایا کہ اہل ایمان صرف اور صرف ڈرتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ ڈرنا بھی سب سے زیادہ اللہ سے ہے اور محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے ہے. یہ اہل ایمان کا وتیرہ اور یہ اہل ایمان کا عمل ہے. تو سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ایصال ثواب کے مسئلے کے متعلق کچھ باتیں اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں. موضوع لمبا ہے کافی. سورہ قمر میں واقعہ شق القمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مطالبات کیے تھے مشرکین مکہ نے. ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو اس چاند کو جو ہے یہ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورے کا پورا دائیں جانب چلا گیا اور ایک بائیں جانب چلا گیا. اور مشرکین نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے باوجود مشرکین ایمان نہیں لائے. انہوں نے دیکھا، سارے کا سارا منظر دیکھا، تو انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا. مطالبہ کیا کہ آپ یہ کر کے دکھائیں. جب آپ نے کر دیا تو ایک بندہ بھی ایمان نہیں لائے. جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بعض لوگوں کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ جو مرضی ہے کر لیں، جو ایمان نہیں لانے والے وہ نہیں لانے والے. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر طوفان نوح کا خوفناک منظر بیان ہوا ہے. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے. ہے کوئی قرآن پر غور کرنے والا؟ قرآن ہر طرح آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان، سمجھنے میں بھی آسان، پڑھانے میں بھی آسان، بولنے میں بھی آسان، ہر چیز میں آسان ہے. اور قرآن واحد دنیا کا کلام ہے کہ جس پر اگر دیکھیں نا کوئی پیپر آپ حل کر رہے ہیں، آپ اگر اڑنا شروع ہو جائیں، پیپر کو خراب کر دیں تھوڑا بہت، تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر کٹتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. نمبر کٹتے ہیں نا جی، نمبر کم ہو جاتے ہیں. قرآن پاک واحد کتاب ہے اللہ کی کہ جتنا اڑیں گے اتنا اجر بڑھ جائے گا، اتنے نمبر بڑھ جائیں گے. جتنی مشکل سے پڑھیں گے اتنا اجر بڑھ جائے گا. فرمایا کہ جس شخص پر پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور جس پر گراں گزرتا ہے، جس سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں، مشکل سے الفاظ نکالتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں. ایک اجر پڑھنے کا اور ایک اس جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اتنا بہترین کلام کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کلام کو چھوڑ کر لوگ پتہ نہیں
کون کون سی کتابیں اٹھا کر پھرتے ہیں اور کیا کچھ سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ کلام ہے اللہ کا جو فرما رہا ہے کہ میں آسان ہوں مجھے سیکھ. قرآن کہتا ہے آسان، مولوی کہتا ہے مشکل. قرآن کہتا ہے آسان اور مفتی کہتا ہے مشکل ہے. قرآن کہتا ہے یہ میں آسان ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے بہت مشکل ہے. جی قرآن پاک کی کیوں؟ جو قرآن پڑھ لے گا وہ صحیح العقیدہ ہو جائے گا. جو قرآن پڑھ لے گا اس کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی. جو قرآن پڑھ لے گا اس کو دین کی سمجھ آ جائے گی. لہٰذا یہ چاہتے ہیں نہ ان کو اسلام کی سمجھ آئے، نہ دین کی سمجھ آئے، نہ ان کو توحید کی سمجھ آئے، بس یہ ہمارے پیچھے لگے رہیں اور ہم جو مرضی کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کی بندگی سے نکل جائیں، لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں، انسانوں کی جو ہے وہ دسترس سے نکل جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں آپ آ جائیں. تو قرآن پاک آسان ہے اور بالکل آسان. اس کے بعد سورہ رحمان قرآن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت. سبحان اللہ. قرآن پاک کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھا کریں. اس سورہ مبارکہ کے اندر عجیب مسائل اور عجیب کی روحانیت. دیکھیں قرآن پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ رحمان. فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. ایک جملے کے اندر ہزاروں معنی پائے جاتے ہیں، ایک جملے کے اندر. اور اتنی زبردست صورت ہے سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کے اعجاز کے لیے یہی صورت کافی ہے. وہ ایک جملے کا جواب نہیں دے سکتا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. زمین و یہ سورج اور چاند یہ حساب کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. ہے کوئی انکار کر کے دکھائے کہ حساب کے لیے نہیں؟ سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں. ہے کوئی انکار کر کے دکھائے کہ سجدہ نہیں کرتے؟ ایک جملے کے اندر عجیب معنی اور عجیب اس کے اندر دعوے ہیں اور عجیب و غریب اس کے اندر جو ہے ایک حکمت بھری باتیں ہیں سورہ رحمان کے اندر. اور اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، 3 لوگوں کا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون. سابقون پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب الیمین وہ ہیں کہ جن 2 دائیں ہاتھ والے، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. نامہ اعمال 3 طرح دیے جائے گا. ایک نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک نامہ اعمال من وراء ظہری، پیچھے سے دیا جائے گا. جن کو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یہ سبحان اللہ ان کی مثال ہی کوئی نہیں. یہ نیک لوگ، یہ اللہ کے برگزیدہ ہے. اچھا جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ مارے گئے، اور جن کو پیچھے سے دیا جائے گا ان کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو. یعنی یہ 2 گروہ جو ہے بڑے خطرناک. اسی طریقے سے دائیں ہاتھ میں دینے والوں کا بھی بڑا عجیب منظر ہے. دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا ان میں ایک تو وہ ہیں اصحاب الیمین جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، جن کو اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ بلا کر اللہ تبارک و تعالی احترام کے ساتھ ان کو نامہ اعمال عطا فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ اعزازات دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ ہر کام میں پہل کرنے والے تھے. نماز سارے پڑھتے ہیں، نماز سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن پہلی صف کا اجر کوئی پا سکتا ہے؟ جی پہلی صف کا اجر دوسری صف والا نہیں پا سکتا. نماز تو ساری یہ سابقون السابقون ہے، پہلے آنے والے، پہلے پانے والے. لیکن نا اعلان ہوا کہ بھئی آپ دے اللہ کے نام پر، سب نے دیے، لیکن جس نے پہلے دے دیے اس کو باقی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے سابقون السابقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ بڑا عجیب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے 70,000 افراد داخل ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ جنت کے اندر داخل ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے صفت کیا ہے، ان کے کام کیا ہے. وہ توکل کرنے والے ہیں. تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک، چھوٹی بات ہو گئی تعویذ ڈال لو، چھوٹی سی بات ہوگی گنڈے باندھ لو، چھوٹی سی بات ہوگی دھاگے باندھ لو، چھوٹی سی بات ہوگی. اور میں یہ نہیں کریں گے. اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، جو متوکل ہوں گے، صرف اللہ سے تعلق ہوگا ان کا اور ان کا عقیدہ کمزور نہیں ہوگا، تو یہ لوگ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، نام عکاشہ تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر. جذبہ دیکھے نا، سارے صحابہ ہیں، سارے بیٹھے ہوئے. ایک اٹھ کر کھڑا ہوا بیچ میں سے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے. زبان نبوت سے بات نکلی, پوری ہو گئی کہ تو انہی میں سے ہے. اب ظاہر بات ہے باقی بھی بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں, سب جنت کے متلاشی ہیں کہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونا چاہیے. دوسرا اٹھ کر کھڑا ہو, اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائے. فرمایا سبقت کا عکاشہ سبقت لے گیا. جو پہلے لے گیا نا, جو پہلے آیا تھا, جس نے پہلے بات کی, جس نے پہلے تمنا کی, جس نے پہلے دعا کروائی, وہ پہنچ گیا, باقی پیچھے رہے گا. حالانکہ باقی بھی سارے صحابہ تھے. تو نیکی میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے, اور برائی میں کبھی بھی آگے نہیں ہونا چاہیے. نیکی میں ہمیشہ فرنٹ پہ رہیں, برائی بھی ہمیشہ پیچھے. نیکی کو دوڑ کر کریں اور برائی سے ہمیشہ پناہ مانگیں, اور نیکی کو ذوق اور شوق سے کریں اور برائی سے ہمیشہ دور رہیں. یہی ایک مومن کی شان, اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمے نیکی عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جی بالکل.